نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ نور کی دوسری آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اس کا ترجمہ و تشریح کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات کرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، جو زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد ہوں تو ان میں ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں اللہ کے دین میں ان پر کوئی ترس نہ آئے، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ بھی موجود ہو۔ حضرات کرام، اس آیت سے اللہ تبارک و تعالی حدود اور احکام کا بیان شروع فرما رہا ہے۔ شریعت مطہرہ نے جو حدود قائم کی ہیں یہاں سے اس کا بیان ہو رہا ہے، اور ان حدود میں اللہ نے سب سے پہلے زنا کی حد بیان فرمائی، اور حکام اسلام کے جو حاکمین ہیں ان سے یہ خطاب فرمایا کہ جس مرد یا عورت سے زنا سرزد ہو اور ان کا وہ زنا ثابت بھی ہو جائے تو اس کی حد یہ ہے کہ اسے 100 کوڑے لگاؤ۔ حاضرین کرام، حد ایک قسم کی سزا کو کہتے ہیں جس کی مقدار شریعت کی جانب سے مقرر ہوتی ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اور اس سے مقصود لوگوں کو اس کام سے باز رکھنا ہوتا ہے جس کی یہ سزا ہوتی ہے۔ اور اس آیت میں بیان کی گئی زنا کی حد آزاد غیر محصن کی ہے، کیونکہ آزاد محصن کا حکم یہ ہے کہ اسے رجم کیا جائے، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے رجم کیا گیا۔ اب محصن اور غیر محصن کسے کہتے ہیں؟ محصن وہ آزاد مسلمان ہے جو مکلف ہو، احکام شریعہ کا مکلف ہو، اور نکاح صحیح کے ساتھ خواہ ایک ہی مرتبہ اپنی بیوی سے صحبت کر چکا ہو۔ ایسے شخص سے زنا ثابت ہو تو اسے رجم کیا جائے گا، یعنی اسے ایک بڑے سے میدان میں کھڑا کر کے یا زمین میں گاڑ کے اور بدن سے کپڑے اتار کر صرف ایک تہبند اس کے جسم پر رہنے دیا جائے گا، اور پتھروں سے اس وقت تک
مارا جائے گا جب تک اس کی موت واقع نہ ہو جائے، اسے کہتے ہیں رجم کرنا۔ تو ایسا شخص جو کہ آزاد ہو، مسلمان ہو، مکلف ہو، نکاح صحیح کے ساتھ ایک مرتبہ اپنی بیوی سے صحبت بھی کر چکا ہو، اور اس سے اگر زنا ثابت ہو جائے تو اسے شریعت مطہرہ نے رجم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اگر ان میں سے ایک بات بھی نہ ہو، مثلا آزاد نہ ہو، یا پھر مسلمان نہ ہو، یا پھر عاقل بالغ نہ ہو، یا اس نے کبھی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہ کی ہو، یا جس کے ساتھ صحبت کی ہو اس کے ساتھ نکاح فاسد ہوا ہو، تو یہ سب غیر محسن میں داخل ہیں، اور ان سے زنا کرنے کی صورت میں، ان لوگوں سے زنا کرنے کی صورت میں ان کا حکم یہ ہے کہ انہیں 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ حضرات کرام، یہاں آیت میں جو حد ذکر کی گئی ہے اس کے متعلق 3 اہم مسائل ہیں جس کو ملاحظہ فرمائیے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ زنا کا ثبوت یا تو 4 مردوں کی گواہیوں سے ہوتا ہے، یا زنا کرنے والے کے 4 مرتبہ اقرار کر لینے سے ہوتا ہے۔ یعنی 4 لوگوں نے اگر گواہی دی، اور وہ گواہی بھی یہ دیکھی جائے گی، ان سے مکمل تفصیل پوچھی جائے گی کہ کیسے دیکھا، کیسے نہیں دیکھا، بلکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے ثبوت کے لیے ضروری یہ ہے، یعنی گواہوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ بالکل انہوں نے ایسے دیکھا ہو جیسے سوئی میں دھاگا ڈالتے ہیں۔ تو 4 مردوں کی گواہی اس میں ضروری ہے۔ تو 4 مرد، یا تو 4 لوگ گواہی دیں گے تب اس زنا کا ثبوت ہوگا، یا پھر زنا کرنے والا 4 مرتبہ خود سے اقرار بھی کر لے کہ ہاں میں نے زنا کیا، پھر بھی حاکم یا قاضی بار بار سوال کرے گا اس سے اور دریافت کرے گا کہ زنا سے کیا مراد ہے، کہاں کیا، کس سے کیا، کب کیا۔ اگر ان سب کو اس نے بیان کر دیا تو زنا ثابت ہوگا، ورنہ نہیں، اور گواہوں کو صراحتاً اپنا معائنہ بیان کرنا ہوگا، اس کے بغیر ثبوت نہ ہوگا۔ تو ایک مسئلہ تو یہ رہا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مرد کو کوڑے لگانے کے وقت کھڑا کیا جائے اور تہبند کے سوا اس کے تمام کپڑے اتار دیے جائیں، اور متوسط درجے کے کوڑے سے اس کے سر، چہرے اور شرمگاہ کے علاوہ، یعنی سر، چہرے اور شرمگاہ کو چھوڑ کر باقی تمام بدن پر کوڑے لگائے جائیں گے، اور کوڑے اس طرح لگائے جائیں گے کہ تکلیف یعنی درد جو ہے گوشت تک نہ پہنچے، یعنی اس طریقے سے مارنا ہے کہ اب پتہ چلا ایسا کوئی کوڑا نہیں ہو کہ اس کو مارے تو گوشت ہی پورا نچ کے چلا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہو، بلکہ کوڑے لگیں، تکلیف زیادہ ہو، اور گوشت تک کے نہیں گڑے وہ۔ اچھا، عورت کو کوڑے لگانے کے وقت نہ اسے کھڑا کیا جائے گا، نہ اس کے کپڑے اتارے جائیں گے، البتہ اگر پوستین یا روئی دار کپڑا پہنے ہوئے ہے، موٹا کپڑا پہنے ہوئے ہے، تو وہ اس سے کہا جائے گا کہ یہ اتارے، اور ہلکا کپڑا پہنے گی۔ تو یہ حکم آزاد مرد اور عورت کا ہے۔ شریعت نے جو یہ سزا مقرر کی ہے آزاد مرد اور عورت کی، اور جب باندی اور غلام ہوں، باندی اور غلام کا خیر اس زمانے میں تو تصور ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال جب بھی باندی غلام تھے، اور جب کبھی اسلام کا دور آئے اور باندی غلام کا اگر وہ دور زمانہ لوٹے، تو باندی غلام کی حد اس سے نصف یعنی 50 کوڑے ہیں۔ اس کا تذکرہ سورہ نساء میں بھی ذکر ہو چکا ہے۔ تو 2 چیزیں آپ کو بتائیں، ایک تو اس کے ثبوت کے لیے 4 لوگوں کی گواہی، یا پھر 4 مرتبہ زنا کرنے والے کا اقرار، اور دوسری چیز آپ کو یہ بتائی کہ عورت کے جو ہے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے، اگر موٹا کپڑا ہے تو ہاں اس سے کہا جائے گا کہ ہلکا کپڑا پہنے، اور مرد کو کوڑے لگاتے وقت کھڑا کیا جائے گا اور تہبند کے سوا اس کے تمام کپڑے اتار دیے جائیں گے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ لواطت زنا میں داخل نہیں ہے، یعنی فعل حرام بدکاری جسے کہتے ہیں، یہ زنا میں داخل نہیں ہے، لہٰذا اس فعل سے حد تو واجب نہیں ہوگی، جو زنا کی حد ہے وہ واجب نہیں ہوتی، لیکن تعزیر واجب ہوتی ہے، اور تعزیر میں
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے چند قول مروی ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ایسے شخص کو جو لواطت کرنے والا ہو آگ میں جلا دیا جائے۔ دوسرا قول صحابہ کرام کا یہ ہے کہ اس کو ڈبو دیا جائے اور ڈبو کر مار دیا جائے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ بلندی سے اس کو گرا دیا جائے اور اوپر سے پتھر بھی برسائے جائیں۔ یعنی فاعل و مفعول یعنی لواطت کا فعل کرنے اور کروانے والے دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ تو یہ جو ہے زنا کی حد اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی، اور اس کے ثبوت کے لیے جو مسائل آپ حضرات کے سامنے میں نے پیش کیے، یہ بغیر اس کے زنا کا ثبوت نہیں ہوگا۔ اچھا، آیت میں ایک جز یہ فرمایا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ، تمہیں ان پر کوئی ترس نہ آئے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ایمان والوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں انتہائی سخت ہوں اور اس کی نافذ کردہ حدود کو قائم کرنے میں کسی طرح کی نرمی سے کام نہ لیں کہ کہیں اس کی وجہ سے حد نافذ کرنا ہی چھوڑ دیں یا اس میں تخفیف کرنا شروع کر دیں۔ تو ترس بھی نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی حدود سے آگے بڑھے ہیں اور تجاوز کیا ہے۔ لہٰذا جب کوئی شخص حدود اللہ سے تجاوز کرتا ہے تو جو شریعت مطہرہ نے اس کی سزا مقرر کی ہے وہ تو سزا اسے مل کر رہے گی۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو پھر شریعت مطہرہ کی ان حدود کو اور ان تعزیرات کو نافذ بھی کیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی مسلمان ہونے کی حالت میں چوری نہیں کر سکتا، شراب نہیں پی سکتا، زنا نہیں کر سکتا۔ اس حدیث کے متعلق جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے معلوم کیا گیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان تو یہ سارے کام کرتا ہے، چوری بھی کر لیتا ہے، شراب بھی پی لیتا ہے، زنا بھی کر لیتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب مسلمان ان حرام کاموں میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے سینے سے نور ایمان نکل جاتا ہے اور اس کے اوپر سائے کی طرح منڈلاتا رہتا ہے، اور جب تک آدمی ان گناہوں میں مبتلا رہتا ہے ایمان اس کے پاس نہیں آتا، اور اگر اسی حالت میں انتقال ہو گیا تو گویا کہ بے ایمانی کی موت مرا۔ یعنی جو سرکار کا فرمان ہے اس کے یہ بات مخالف نہیں ہے۔ جب مسلمان گناہ کرنے لگتا ہے تو پھر نور ایمان اس کے جسم سے، اس کے سینے سے نکل جاتا ہے اور اس کے اوپر منڈلانے لگتا ہے، اور جب تک گناہ میں مبتلا رہتا ہے وہ نور ایمان اس کے پاس نہیں آتا، اور جب توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، یا اسلامی حکومت ہے اور اس کی جو حدود ہیں ان حدود سے اللہ تبارک و تعالی نے جو سزائیں مقرر کی ہیں ان سزاؤں کو پا لیتا ہے تو پھر وہ نور ایمان واپس اس کے سینے میں چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر اسی عالم میں اس کا انتقال ہو گیا اور توبہ بھی نہ کی اور گناہوں میں ملوث بھی رہا تو گویا کہ بے ایمانی کی موت مرا۔ میں نے آپ کو ابھی پیچھے بتایا تھا کہ حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ کو رجم کیا گیا، تو ان کا واقعہ دراصل یہ ہے کہ حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، ان سے شادی شدہ ہونے کی حالت میں زنا سرزد ہو گیا۔ احساس ہوا تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنے گناہ کا اقرار بھی کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا اور کوئی توجہ نہ دی۔ آپ نے پھر دوبارہ اقرار کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے منہ پھیر لیا۔ تیسری مرتبہ حضرت ماعز نے پھر سے اقرار کیا، سرکار نے پھر منہ پھیر لیا۔ جب چوتھی مرتبہ حضرت ماعز رضی اللہ عنہ نے اقرار کر لیا تو آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ کسی دور مقام پر لے جاؤ اور اسے سنگسار کر دو۔ لہٰذا حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دور مقام پر لے جا کر سنگسار کر دیا گیا۔ بعد میں کچھ لوگوں کے درمیان چمی گوئیاں شروع ہوئیں اور انہوں نے حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کچھ نازیبہ باتیں کہنا شروع کیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو سرکار نے فرمایا کہ تم نے اس کے گناہوں کو تو دیکھ لیا لیکن تم نے اس کی توبہ کے بارے میں نہیں سوچا۔ اس نے توبہ کی خاطر جان کو ہلاک کر دیا۔ آپ نے فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر پوری امت کے درمیان تقسیم کر دی جائے تو پوری امت کی مغفرت کے لیے کافی ہوگی۔ تو حضرات کرام، یہ تو صحابی رسول کا معاملہ تھا کہ گناہ سرزد ہوا تو پھر اس کا ایسا احساس ہوا کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس کا اقرار بھی کیا۔ اور یہیں سے دیکھیے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ جب تک انہوں نے پہلی بار اقرار کیا تو سرکار نے منہ پھیر لیا، توجہ نہ فرمائی، دوسری بار میں بھی سرکار نے توجہ نہ فرمائی، تیسری بار میں بھی، 4 مرتبہ اقرار کے بعد سرکار نے حد جاری فرمانے کا حکم دیا اور سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ انہیں سنگسار کر دو۔ یہی حدیث جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ یا تو 4 گواہوں کے ذریعے سے ثبوت ہو یا 4 مرتبہ زانی اقرار کر لے۔ قاضی اس میں بھی جو ہے یہ کوشش کرے گا کہ بھئی وہ یہ کہے تم نے کیسے کیا، کہاں کیا، اگر وہ ٹھیک سے نہ بتا پائے تو حد نہیں جاری ہوگی۔ گویا کہ بندہ مومن کو شریعت مطہرہ عذاب سے اور سزا سے بچانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن بندہ جب گناہ میں ملوث ہو چکا اور اس نے اقرار کر بھی لیا یا اس کا ثبوت ہو گیا گواہوں کے ذریعے سے، تو اب یہ حدود اس کے حق میں نافذ کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حرام کاری، زنا کاری، شراب نوشی، چوری ڈکیتی اور ہر طریقے کے حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔